ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک کے تعلیمی اداروں کو 3 مراحل میں کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وطن عزیز کا ہر باشعور شہری یقیناً خوش ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے جہاں پہ دیگر ملک کو نقصانات ہوئے ہیں، وہیں ایک شعبہ تعلیم کا تھا۔ حکومت نے اس حوالے سے SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کیا، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، مگر اب لوگوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اگر تعلیمی ادارے بند نہ کیے جاتے اور SOPs پر عمل کیا جاتا تو یقیناً نتائج مختلف ہوتے۔ پاکستان کی جو تعلیمی نظام ہے، پاکستان کی جو تعلیمی صورتحال ہے، وہ کسی باخبر شہری سے ڈھکی چھپی نہیں، یعنی کہ کم و بیش 2,20,000 اسکولوں کے باوجود 20 ملین پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور کسی بھی حکومت نے اس جانب ایسی توجہ نہیں کی جس کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ ناظرین، جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، سرکاری بھی اپنا کام کر رہے ہیں، مگر جو افادیت ہے، جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، اس پر ایک سے زائد آراء موجود ہے۔ دنیا بھر میں جو پاکستان کے جو طلبہ و طالبات ہیں، جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پاکستان کی جو تعلیمی اداروں کی جاری کردہ ڈگری ہے یا سند ہے، اس کو بھی تسلیم کرنے میں دنیا میں کچھ آسانی کے ساتھ معاملات نہیں طے ہوتے، بلکہ اس پر بھی بعض دفعہ یا اکثر و بیشتر اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر کے کچھ حاصل کیا ہے؟ یقیناً اس سوال کا جواب اس بات میں نہیں ہے۔ جو سروے آ رہے ہیں اور جو مختلف ماہرین تعلیم اپنے تجزیہ پیش کر رہے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیمی نظام میں ہمارے یہاں خرابیاں مزید پیدا ہوئی ہیں۔ ناظرین، آن لائن کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں پذیرائی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو اسمارٹ فونز ہے اس کا استعمال والدین کو بھی نہیں زیادہ تر آ رہا، اور نہ ہی بچے اس میں ہمیں ایکسپرٹ نظر آئے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ 40% پاکستانی، ایک سروے کے مطابق 40% جو پاکستانی ہیں وہ اسمارٹ فون استعمال کرنے کا ہنر نہیں جانتے، یا اس میں جو اپلیکیشن ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا معاملہ یہ بھی والدین کا اعتراض سامنے آیا کہ جب بچوں کو اسمارٹ فون دیے گئے آن لائن کلاسز کے لیے تو انہوں نے اس میں ویڈیو گیمز جو ہے کھیلنی شروع کر دی، جس سے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یا جو انٹرنیٹ کی معیاری انٹرنیٹ کی دستیابی ہے، وہ ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف اس کی صورتحال ہے، یعنی کہ ایک معیاری انٹرنیٹ کی سہولت ہمارے ہاں میسر نہیں ہے، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ اور والدین بھی اس پر اعتراض کرتے چلے آئے کہ آن لائن جو سسٹم ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا یا ہو سکا۔ دوسرا جو بڑا اعتراض ہے وہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی آن لائن سسٹم یا آن لائن تعلیم دینے کے حوالے سے اس کے وہ عادی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی معیاری کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اساتذہ ہو جائیں، طلبہ ہو جائیں یا والدین ہو جائیں، آن لائن تعلیم دینے کے حوالے سے اور حاصل کرنے کے حوالے سے جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ پورے ہوتے ہمیں نظر نہیں آئے۔ ناظرین، معیشت کی اہمیت اپنی جگہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی جو ملک کی معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، مگر جو تعلیمی نظام ہے اور جو شعبہ تعلیم ہے اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں اس کی جو بنیادی ایک وجہ ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام کی پسماندگی ہے، شرح خواندگی میں کمی ہے، اور ہمارے ارباب اختیار کی تعلیم پر توجہ نہ دینا ہے، جس کا نتیجہ لامحالہ طور پر یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی ہے، ہمارے ہاں بدعنوانی ہے، ہمارے ہاں جو مختلف اقسام کے جو مسائل ہیں اس سے پاکستانی قوم جو ہے وہ نبرد آزما ہے۔ ایک بڑا سوال جو ہمارے یہاں کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے کہ یکساں نظام تعلیم کا
نہ ہونا ہے۔ موجودہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یکساں نظام تعلیم نافذ کرے گی، مگر کسی بھی باشعور پاکستانی کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ہمارے یہاں جو اشرافیہ ہے اس کے الگ سکول ہیں، ہمارے جو مڈل کلاس ہے اس کے الگ اس کی درسگاہیں ہیں، اسی طرح جو غریب طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، یا اس سے بھی جو شرح غربت سے جو لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے جس طرح کے سکول ہیں، سرکاری سکول میں جس طرح کی سہولیات میسر ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ایک محض خواب ہے کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم نافذ ہو جائے گا، اور اس نظام تعلیم کی بدولت ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کرونا سے دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ متاثر ہوئے، ان کا نظام تعلیم متاثر ہوا۔ یونیسکو کی حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق کم و بیش 110 ملکوں میں 1 ارب سے زائد جو طلبہ و طالبات ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے تعلیم جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں کئی ہفتے قبل جو بازاروں کو کھول دیا گیا، اسی طرح جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کے حوالے سے بھی احسن فیصلے کیے گئے، مگر جو تعلیمی جو شعبہ ہے، جو تعلیمی ادارے ہیں، وہ بند رہے۔ ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مختلف ارد گرد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ پرائمری سکول ہو، چاہے وہ کالج کی سطح پہ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کی سطح پہ ہو، وہاں SOPs کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پر SOPs پر زیادہ عمل درآمد نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ اساتذہ خود بھی کوشش کرتے ہیں، طلبہ جو ہے خود بھی اس وائرس سے آگاہ ہیں، اور جو پرائیویٹ مالک ہو اسکول کا، یا جو سرکاری اسکولوں میں انچارج ہوں، وہ بھی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ SOPs کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے جو بازاروں میں ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہاں پہ کہیں بھی SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں SOPs پر زیادہ عمل درآمد ہوتا ہے، بازاروں میں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، یا دیگر جو پبلک مقامات ہیں اس کے برعکس۔ لہٰذا حکومت کا یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے، اور پاکستان کا عام آدمی اب یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے بعد اسکول بند نہیں ہوں گے، ہمارے تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے، تعلیمی اداروں میں کو ایسی سہولیات دی جائیں گی، ایسی ان کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو، بچوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اساتذہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں ہونے کے باوجود، بچوں کے اسکول میں آنے کے باوجود، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آنے کے باوجود ان کو پڑھا سکیں، ان کو موٹیویٹ کر سکیں۔ آن لائن جو سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں یوں ناکام ہوا ہے کہ بچوں نے اس کو غیر سنجیدگی سے لیا ہے، اور بچوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کو وقت گزاری کے لیے استعمال کریں، اور جو حکومت کا گزشتہ جو سال جو فیصلہ ہوا تھا، جس میں بچوں کو رعایتی نمبروں کے ساتھ بچوں کو پاس کیا گیا، مختلف اسکولوں کے بچوں اور کالجوں کے بچوں کو جب پاس کیا گیا، ان کو بغیر امتحانات کے جب ان کو یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں گے، اس کا بھی منفی اثر ہمارے نظام تعلیم پر پڑا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان یقیناً قوم کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو لامحالہ طور پر ان کو تعلیم کے شعبے پر فوکس کرنا ہوگا، اور شعبہ تعلیم میں جو سرگرمیاں ہیں اس میں رکاوٹ نہیں وہ آنے دیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ کرونا کے باوجود کسی نہ کسی طرح سے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچے آئیں، اور یہ ہمارا جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے، اور اس میں مزید بہتری دیکھنے میں آئے۔